اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، سچی خبریں دکھا رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں ممبئی کے نریمن پوائنٹ ودھان بھون کے سامنے ہوں، ہوٹل اسٹیٹس ان میں آج وائس آف میڈیا جو پترکاروں کی، جرنلسٹ کی ایک بڑی مومنٹ ہے، بڑی سنگٹھن ہے، جس کا مجھے اردو ونگ کا، اردو وبھاگ کا راشٹری ادھیکش، نیشنل پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے۔ آج پہلی میٹنگ میں میں اس کے شریک ہونے آیا ہوں جو نریمن پوائنٹ پر ہونے جا رہی ہے، اس لیے آڈیو کی شکل میں میٹنگ شروع ہونے سے پہلے آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں، پہلی بڑی خبر، گزشتہ کل آپ جانتے ہیں 6 دسمبر تھا، اور 6 دسمبر کو ملک بھر میں شہید بابری مسجد کو یاد کیا گیا۔ شہر ممبئی میں رضا اکیڈمی کی اپیل پر 3:45 پر اذانیں دی گئی، بابری مسجد کی شہادت کو یاد کیا گیا، اور الحاج محمد سعید نوری صاحب کا بڑا بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی تاریخ میں، بھارت کی تاریخ میں سب سے بڑی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا 6 دسمبر 1992 کو۔ بابری مسجد کی شہادت کے 30 سال مکمل ہو چکے ہیں، مگر یہ بتایا گیا کہ بابری زندہ ہے۔ 6 دسمبر کو گزشتہ کل 6 دسمبر جیسے ہیش ٹیگز کا ٹرینڈ بھی سوشل میڈیا پر جاری رہا۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ بابری مسجد کو یاد کرتے ہوئے ناندیڑ میں بھی بابری مسجد کے یوم شہادت پر 100% بند کامیاب رہا۔ مسلم نمائندہ کونسل کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بابری مسجد کو ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 30ویں برسی کے موقع پر مختلف حلقوں کے تاثرات سامنے آئے اور سوشل میڈیا پر بھی یہ موضوع چھایا رہا۔ ریاست بہار کے نالندہ سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ بہار کے نالندہ ضلع کے بین بلاک میں ایک گاؤں ایسا ہے جہاں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، جبکہ اس پورے گاؤں میں ایک بھی مسلمان نہیں، پھر بھی 5 وقت کی اذان ہوتی ہے۔ بہار کے اس گاؤں میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا بالکل انوکھا اور نادر مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ مسجد وہاں پر ایک ہے،
اس گاؤں میں کوئی مسلمان نہیں ہے، مسجد کی دیکھ بھال اور صفائی ہندو بھائی کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ گاؤں میں پہلے آگ اور سیلاب کے واقعات اکثر ہوتے رہتے تھے۔ تقریباً 600 سال پہلے حضرت اسماعیل اس گاؤں میں آئے۔ ان کے آنے کے بعد گاؤں میں کوئی تباہی نہیں ہوئی۔ گاؤں میں ان کے آنے کے بعد آگ لگنے کے واقعات بھی بند ہو گئے۔ جب ان کی موت ہوئی تو گاؤں والوں نے انہیں وہیں دفن کر دیا۔ اس مسجد کی تعمیر تقریباً 200 سال پہلے ہوئی تھی۔ 1942 کے فرقہ وارانہ فسادات کے بعد سبھی مسلم خاندان گاؤں چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کر گئے۔ تب سے اس مسجد کی دیکھ بھال ہندو کر رہے ہیں۔ جب نالندہ یونیورسٹی تھی تو وہاں بازار ہوا کرتا تھا، اس لیے اس گاؤں کا نام منڈی پڑ گیا تھا، بعد میں یہ ماڑی ہو گیا۔ یہاں کے لوگ گنگا جمنی ثقافت تہذیب کی مثال پیش کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ آخر یہ لوگ اذان کیسے دیتے ہیں؟ دراصل یہاں کے ہندو اذان دینا نہیں جانتے، اس لیے وہ پین ڈرائیو کا سہارا لیتے ہیں، یعنی اذان کی ریکارڈنگ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ تو بہار کا ایک یہ گاؤں ہے جہاں مسجد کی پوری دیکھ ریکھ اور 5 وقت کی اذان کا انتظام ہندو بھائی ہی کرتے ہیں، اور ایک طرف یہ ہے کہ ملک میں جگہ جگہ اذان کے خلاف اور مسجدوں کے خلاف نفرتوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، 100% ویکسینیشن یعنی 100% ویکسین دینے کے باوجود ہزاروں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکومت کی ناکامی۔ مہاراشٹر میں اب تک 24,000 مویشی اس بیماری سے مر چکے ہیں۔ حالانکہ یہ کہا گیا کہ ان کو 100% ویکسین دیا جا چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ ویکسین کو لے کر بھی کافی ہنگامہ چل رہا ہے، کیونکہ بڑی دھوم سے ویکسینیشن کا 100% ویکسینیشن کا سہرا نریندر مودی اور بی جے پی نے اپنے سر پہنا تھا، لیکن جب اس کے ریئیکشن آ رہے ہیں تو اب مودی جی پلہ جھاڑ رہے ہیں، کیونکہ ویکسین لگانے والوں کو کئی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایسی بھی خبریں آ رہی ہے، جیسے کہ یہ ابھی مویشیوں کی خبر آئی ہے کہ 100% ویکسینیشن کے باوجود بھی ہزاروں مویشی ہلاک ہوئے ہیں۔ حکومت کی ناکامی اسے مانا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین، ریاست کرناٹکا سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بیلگام سے خبر آ رہی ہے کہ بیلگام میں مہاراشٹر کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مہاراشٹر بھی اب کمزور ہو چکا ہے، کہ مہاراشٹر کے گاؤں ایک طرف کرناٹک ہڑپ رہا ہے اور دوسری طرف جناب مہاراشٹر کی بڑی بڑی فیکٹریاں جو لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتی تھی، فڈنویس شندے سرکار یعنی کل ملا کے بی جے پی سرکار وہ گجرات ٹرانسفر کر رہی ہے۔ لیکن اب بیلگام میں مہاراشٹر کی گاڑیوں پر پتھرا ہوا۔ دیویندر فڈنویس نے کرناٹک کے سی ایم کو فون کرتے ہوئے کہا کہ قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کچھ دنوں سے مہاراشٹر کرناٹک سرحدی تنازع ایک بار پھر بھڑکتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر میں سیاسی ماحول بھی گرمایا ہوا ہے، کیونکہ شمبھو راج دیسائی اور چندرکانت پاٹل کا بیلگام دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ دورہ منسوخ ہوا تو آدتیہ ٹھاکرے نے کمنٹ کر دیا کہ مہاراشٹر کی غیر آئینی غیر جمہوری حکومت جو بنڈکھوری کے طریقے سے بنی ہے، ان کے وزیروں نے خوف کھا کر، کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سے خوف کھا کر اپنا دورہ کینسل کر دیا، کیونکہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ نے صاف کہا تھا کہ مہاراشٹر کے وزراء منتری ابھی یہاں نہ آئیں اور ماحول خراب نہ کریں ورنہ کارروائی کی جائے گی۔ تو آدتیہ ٹھاکرے نے کہا کہ دہشت کا ماحول ہے منتریوں پر، شندے کے منتریوں پر، اور انہوں نے اپنا کرناٹک کا دورہ بھی کینسل کر دیا۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لایا ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ناظرین، اس وقت تلنگانہ کے حیدرآباد سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، حیدرآباد میں بابری مسجد کی شہادت کی برسی کے موقع پر کل جماعتی جلسہ عام لیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ بابری مسجد کی شرعی اور تاریخی حیثیت سے نئی نسل کو آگاہ کیا جائے۔ حیدرآباد میں یوم شہادت بابری مسجد روایتی طور پر پرامن طور پر گزر گیا۔ شہر کے سینسٹیو حساس مقامات پر
पुलिस तैनात की गई थी और किसी भी वाकये से निपटने के लिए पुलिस की टीमों ने पेट्रोलिंग भी की। पुलिस के दस्तों को बंदोबस्त के लिए मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया था। इस मौके पर कुल जमाती जलसे आम बाजियाबी बाबरी मस्जिद उजाले शाह साहब सईदाबाद में मुनक्किद किया गया। जलसे आम से मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए बाबरी मस्जिद को याद रखने, इसकी तारीखी और शरई हैसियत से आने वाली नस्ल को वाकिफ कराने पर जोर दिया और कहा गया कि बाबरी मस्जिद को जालिमाना तरीके से शहीद किया गया, जिसे हिंदुस्तानी मुसलमान कभी भुला नहीं सकते, और जोर दिया गया कि आने वाली नस्लों को बाबरी मस्जिद की तारीखी हैसियत बताई जाती रहना जरूरी है, क्योंकि आने वाली नस्लें कहीं बाबरी मस्जिद को भूल ना जाए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही, जी हाँ, पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि कुल जमाती मीटिंग में अपोजिशन पार्टियों ने मरकज के सामने अहम मुतालबात रखे हैं। 7 दिसंबर से पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने वाला है, जो 29 दिसंबर को खत्म होगा। सरमाई इजलास शुरू होने से पहले मरकजी हुकूमत ने कुल जमाती मीटिंग करने का फैसला किया था, जो आज अच्छे माहौल में मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में मरकजी वजीर दिफा और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट राजनाथ सिंह, पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और तृणमूल कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट समेत कई सीनियर लीडरान ने शिरकत की। कुल जमाती मीटिंग में मरकज की तरफ से नुमाइंदगी राजनाथ सिंह और राज्यसभा में ऐवान के लीडर पीयूष गोयल ने की। इस दौरान कई अहम बातों पर तबादला ख्याल हुआ। मसलन दोनों ऐवानों यानी लोकसभा और राज्यसभा को बेहतर माहौल में चलाने को लेकर बातचीत हुई और अपोजिशन पार्टी से जुड़े लीडरों ने मरकज के सामने कुछ अहम मुतालबात भी रखे हैं। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक मीटिंग के दौरान कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी सिर्फ एक दिन में करने, EWS कोटा और बेरोजगारी पर बहस कराने का मुतालबा मरकजी हुकूमत से किया है। इनके अलावा तृणमूल कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ने महंगाई, बेरोजगारी, एजेंसियों के मुबैना गलत इस्तेमाल और रियासतों की माशी नाकाबंदी पर बहस कराने की गुजारिश मरकज से की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन को अहम इशूज उठाने की इजाजत दी जानी चाहिए। रियासत उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि बीजेपी के एक मरकजी वजीर के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों पर आतंकी हमला किया था, जिसमें किसान शहीद भी हुए थे। अब इस मामले को लेकर यह खबर आ रही है कि मरकजी वजीर के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ इल्जामात तय हो चुके हैं। मंगल के रोज जिला अदालत में आशीष मिश्रा समेत 14 मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम तय किए गए हैं। आशीष मिश्रा मरकजी वजीर बराए उमूर दाखिला अजय मिश्रा नैनी के बेटे हैं। जिला हुकूमत के वकील अरविंद त्रिपाठी ने PTI को बताया कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनील कुमार वर्मा की अदालत में तिकोनिया मामले में आशीष मिश्रा समेत 14 मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम तय कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के तारीखी कदीम शहर औरंगाबाद से भी बड़ी खबर आ रही है। हमारे रिपोर्टर उमैर मुफ्ती नईम ने बताया कि गुज़िश्ता कल 6 दिसंबर को औरंगाबाद में भी बाबरी मस्जिद को लेकर एक पैगाम दिया गया और वहदत इस्लामी के अमीर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने बड़ा बयान दिया और कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, इंसाफ नहीं। बाबरी मस्जिद तामीर से शहादत तक बैनुल मदारिस मजमून नवेसी मुकाबले का इनेकाद भी अमल में आया और इनामात की तकसीम भी की गई। मैं आपको बताऊं कि कुल जमाती विफाक मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने हस्बे रिवायत बाबरी मस्जिद की शहादत की याद में एक इजलास 5 दिसंबर 2022 को मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में मुनक्किद किया, जिसकी सदारत सदर कौंसिल सलीम सिद्दीक ने फरमाई। बाबरी मस्जिद की शहादत को पूरे 32 साल मुकम्मल हो चुके हैं। शरपसंदों और आतंकियों के मुकाबले में मुसलमानों ने अदालत पर मुकम्मल एतमाद जाहिर किया, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
बंदर बांट का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के तमाम दावों को कबूल किया कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, मस्जिद में मूर्तियां रखना गैर कानूनी था, मस्जिद को तोड़ना गैर कानूनी था। इसके बावजूद एक तरफा फैसला सुनाया गया। इसलिए ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ है, बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ नहीं हुआ। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। जी हाँ, मुंबई 1992 मुंबई फसादात को 30 साल गुजर गए हैं मगर अब तक इंसाफ नहीं मिला। 16 साल की शाहनवाज को बूढ़े वालिदैन आज तक भुला नहीं पाए हैं। मजगांव इलाके में डाकयार्ड रोड स्टेशन और मजगांव मस्जिद के करीब वाक़ पठान चाल की दूसरी मंजिल पर तकरीबन 200 मरबा फीट के घर में रहने वाले उमर रशीदा ताहिर भाई वागले और उनकी अहलिया अख्तरी वागले अपने लख्ते जिगर 16 साला शाहनवाज को अभी तक भुला नहीं पाए हैं। मजगांव के पठान चाल कंपाउंड का हर एक मकीन इन दर्दनाक मंजर को याद करके आज भी रो देता है। खुलासा कलाम ये कि आज 30 साल मुंबई के फसादात को गुजर चुके हैं मगर अभी तक मुतासरीन को, मजलूमीन को इंसाफ नहीं मिला। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।